بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ بھارت کی طرف سے جو پاکستان کے ساتھ ایک محاذرائی کی جا رہی ہے اور آبی جارحیت کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس کے خلاف پہلے سینٹ آف پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن نے مل کر ایک قرارداد منظور کی تھی۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی سے بھی ایسی ہی ایک قرارداد جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں نے مل کر بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وی کنڈیم ٹیررزم ان آل اٹس فارمز اینڈ مینیفیسٹیشنز، یعنی کہ دہشت گردی کی جو ہر قسم ہے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت، معصوم شہریوں کا قتل پاکستان کی اقدار کے منافی ہے۔ پاکستان کو پہلگام حملے سے جوڑنے کی بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی کوششیں جو ہیں اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کو بھارت کی طرف سے یک طرفہ طور پہ ختم کرنے کے اعلان کی مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے مقابلے میں اپنی خود مختاری اور سالمیت کی دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے اور بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا جواب مضبوط، تیز اور فیصلہ کن طریقے سے دیا جائے گا۔ یعنی کہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے جتنے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کا جواب قومی اسمبلی کی اس قرارداد میں موجود ہے۔ اب جبکہ بھارت کی طرف سے کھلم کھلا آبی جارحیت شروع کر دی گئی ہے، پاکستان کے دریائے چناب کا پانی بند کر دیا گیا ہے، تو اب اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا، اس سچویشن کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اور قومی اسمبلی کی قرارداد نے کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی مہم جوئی کی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ تو یہ آج قومی اسمبلی میں پیش کی وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ اور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے چیف وپ جناب عامر ڈوگر صاحب، وہ بھی قومی اسمبلی میں موجود تھے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور انٹرنیشنل لاء کی ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل افیئرز پر آرٹیکل لکھتی ہیں، آپ ان کی گفتگو سنتے ہیں، ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور جو واٹر بم استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف انڈیا، اس واٹر بم کا ہم جواب کیسے دیں گے، اس پہ ہم ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے طارق فضل چودھری صاحب، کچھ دن پہلے ہمارے جو فورن منسٹر ہیں اور نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بہت واضح طور پہ ایک بات کہی تھی، میں ذرا چاہتا ہوں کہ ان کے الفاظ دوبارہ سن لیں۔ I have given loud and clear message to the almost major countries of the world. We said it will tantamount to an act of war. We will not allow to divert the flow of water, which is Pakistan's due share under the Indus Water Treaty. And we will not be the first one to make any escalating move. But that in case of any act of aggression by India, let me tell you, Pakistan will resolutely defend its sovereignty in exercise of the inherent right of self-defense. اور اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا واضح طور پہ کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کیا تو اس کو ہم اعلان جنگ سمجھیں گے، ایکٹ آف وار ہوگا۔ تو اب انہوں نے پانی تو بند کر دیا، بظاہر پانی بند کرنے کی کیپیسٹی ان کی کم ہے، یعنی کہ وہ زیادہ دیر تک پانی ہمارا بند نہیں کر سکتے بغلی ہار ڈیم پہ، لیکن انہوں نے بند تو کر دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، واٹر بم کا استعمال شروع ہو گیا ہے، اب قومی اسمبلی کی قرارداد کافی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اور کوئی اپنے کسی جذبات کی وجہ سے میں یہ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ معلومات کی بنیاد پہ یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا کسی صورت میں پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ اچھا، نہ انڈیا کے پاس کیپیسٹی ہے اور نہ پاکستان اس کو برداشت کرے گا۔ جیسا کہ ہم بارہا مرتبہ کہہ چکے ہیں، آج کی متفقہ قرارداد جو اسمبلی میں پاس ہوئی اس میں بھی یہ بات کہی کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا مطلب، سندھ طاس معاہدوں کو معطل کرنے کا مطلب پاکستان جنگ تصور کرے گا، اور جب ہم اسے جنگ تصور کریں گے تو ہمارے پاس پورا اختیار ہے کہ ہم جوابی کارروائی کریں، اور پانی جو کہ ہماری لائف لائن ہے، اس کا ہم کبھی بھی انڈیا کو یہ اختیار نہیں دیں گے، موقع نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر سکے۔ اب اس سے زیادہ میں اس موقع کے اوپر یہ ایک سوال اس لیے میں کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ ادتیہ راج کول صاحب ہیں، ایک انڈیا کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بریکنگ نیوز دی ہے، انڈیا ہیز اسٹاپڈ واٹر فلوئنگ ٹورڈز پاکستان تھرو سلال ڈیم آن انڈس ریور ان ریاسی ڈسٹرکٹ۔ تو یہ پانی جو انہوں نے بند کیا ہے سلال ڈیم پہ، نہیں دیکھیں، کسی ایک جرنلسٹ کی ایک رپورٹ کا تو ظاہر ہے کہ ہم کتنی مسترد ہے کتنی مسترد نہیں ہے، لیکن جب ہمیں کلی طور پہ یہ بات واضح ہوگی، کنفرم ہوگی کہ انڈیا نے ہمارا پانی دریاؤں کا روکا ہے، اس کے بعد اب ہمارا جوابی رد عمل دیکھیے گا وہ کیا ہوتا ہے، اور وہ بالکل آئے گا۔ تو یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ، انہوں نے بھی کہا ہے انڈیا ہیز کٹ آف واٹر فلو ٹو پاکستان فرام بغلی ہار ڈیم آن دی چناب ریور۔
تو دیکھیں میں آپ اور یہ واٹر کے بارے میں ان کا آرٹیکل جو ہے میں نے ایک پڑھا ہے، ان کو انٹرنیشنل لاء کی پوری سمجھ ہے، ایسی بات نہیں کر دی انہوں نے. نہیں بالکل سمجھ ہوگی اور وہ بڑی قابل احترام ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی ایک مذاقہ خیز کوشش جو انڈیا کر رہا ہے کہ بغلیار ڈیم کا کوئی ایک ٹنل بند کر کے یا یہ تاثر دینا کہ ہم یہ پانی بند کر سکتے ہیں. میں آپ کو پاکستان اگر بند کر بھی سکیں تو زیادہ دیر تک بند نہیں کر سکتے. میں آپ کو اپنا افواج پاکستان کی کمٹمنٹ اور ریزالو بتا رہا ہوں کہ انڈیا کسی صورت میں ہمارا پانی بند نہیں کر سکے گا، وہ ہر قیمت میں ہم لیں گے. ٹھیک ہے. عامر ڈوگر صاحب، آج قومی اسمبلی کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے، آپ تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن پارٹیوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے. موجودہ صورتحال میں اس قرارداد کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو بھارت کی طرف سے آبی جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، کیا اس کا ذکر تو آیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے؟ اس کا ذکر ہے قرارداد میں، لیکن آپ کیونکہ کاشتکار بھی ہیں تو یہ بتائیں نا کہ یہ قومی اسمبلی جو ہے وہ اس کے بارے میں واٹر بم استعمال کر رہے ہیں انڈیا، اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب، آج قومی اسمبلی میں ایک میسج گیا ہے متفقہ طور پر ہندوستان کو کہ پاکستان کی پوری قوم، پاکستان کے تمام پارلیمنٹیرینز اپنے ملک کے استحکام سلامتی کے لیے اکٹھے ہیں. اور ہمیں عمران خان صاحب کا خصوصی پیغام آیا کہ پورے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، پارلیمنٹیرین اس مشکل گھڑی میں اپنی ان افواج پاکستان کے ساتھ جو اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں. ہم ان فارم 47 کی جعلی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں، وہ افواج پاکستان، وہ ادارے جو اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کے دفاع میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سیسا پلائی دیوار بند کر کل جو ایک بریفنگ تھی اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بھی تھے، افواج پاکستان کے ترجمان ہیں، ادھر کیوں نہیں گیا؟ اس بریفنگ کا ایک تو آپ دیکھیں کہ کون لوگ اس میں بیٹھے ہیں، کس لیول کی لیڈرشپ بیٹھی ہے، ایک بات. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے اور دوسرا، جب ہمیں اس کی اطلاع آئی صبح 3 بجے بیرسٹر گور صاحب کو دی، اس سے بڑھ کر اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی بریفنگ کریں تو ہماری تو ایک پوری قوم کا مطالبہ ہے کہ آپ اے پی سی بلائیں، اور اس میں یہ وقت ہے کہ پوری قوم کو اکٹھا کرنے کا، متحد کرنے کا. قوم انتشار کا شکار ہے، جنگیں متحد اور منظم ہو کر اٹھتے ہیں. آپ جو 7 مئی کو لاہور میں اے پی سی بلا رہے ہیں، اس میں آپ حکومت کو بلائیں گے؟ جی میرا خیال ہے اس کے اندر آج کوئی یہ معاملہ زیر غور تھا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اے پی سی بلائیں اور عمران خان کو بلائیں، جس نے 2019 میں ہندوستان کا منہ توڑ کے جواب دیا. بہت دیر کی حکومت نے اپنا رسپونڈ دیا، لیکن عمران خان آئے، وہ اس قوم کو مضبوط کرے گا، مستحکم کرے گا اور ایک اچھا پیغام جائے گا اپنے ان مخالفوں کو، ان دشمنوں کو جو ہٹ دھرمی کی بنیاد پر جھوٹ اور بے بنیاد الزامات پاکستان پر لگا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اے پی سی فوراً بلانی چاہیے، عمران خان صاحب کو بلانا چاہیے تاکہ وہ آئیں اور قوم کو ہم آگے لے کر چلیں. اچھا ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، اب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں معلومات کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھارت پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا. تو آپ کا تو ایک آرٹیکل ہے واٹر بم کے بارے میں، آپ نے کچھ عرصہ پہلے لکھا تھا. اس میں جو آپ نے لکھا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ واٹر بم کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا، تو آپ کی بات تو صحیح ثابت ہو رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ ہمارا پانی بند نہیں کر سکتا. تو آپ نے ابھی بھی کہا ہے کہ انہوں نے پانی بند کیا ہے ہمارا دریائے چناب کا. تو یہ جو واٹر بم انڈیا استعمال کرے گا تو کیا یہ کارگر ثابت ہوگا یا یہ محض ان کا ایک پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیے حامد میر صاحب، میں کوئی سیاسی بات کرنے کی پوزیشن پہ تو نہیں ہوں. میں تو تحقیق کرتی ہوں، ریسرچر ہوں، اور میں یہ بالکل واضح طور پہ سمجھتی ہوں، اور اسی لیے میں نے یہ لکھا بھی تھا کہ یہ کوئی 2015-16 سے انڈیا کو انڈس واٹر ٹریٹی کھٹکتی ہے، اور انہوں نے 2 دفعہ تو اس سے باضابطہ طور پر باہر نکلنے کی کوشش کی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی 2 کی بات کی ہے، ری نیگوشیٹنگ دا ٹریٹی کی بات کی ہے، اور جو سٹرکچرز انہوں نے بلڈ کیے ہیں اس پہ پاکستان کو اعتراض بھی رہا ہے. بغلیہار ڈیم پر ہمیں سیریس اعتراضات تھے. کچھ اعتراضات انہوں نے ہمارے اکوموڈیٹ کیے تھے اپنے گیٹس کو لوور کر کے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کورٹ میں گئے تھے، انٹرنیشنل کورٹ میں گئے تھے اس حوالے سے. تو یہ کہنا کہ انڈیا کے پاکستان کے واٹر پہ ڈیزائنز نہیں ہیں، میں تو اس سے کلی طور پہ اختلاف کرتی ہوں. انڈیا کا ایک واٹر ویژن ہے،
उस वाटर विजन में राजस्थान को सिराप करना है। और अभी भी इंडिया में पानी की इतनी कमी है कि वो एक दूसरी स्टेट्स की पानी बंद कर देते हैं। और मेरा ख्याल है कि इंडिया इंटरनेशनल एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करना चाहता है, उससे बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसको इस बात का तो अंदाज़ा हो गया पिछले 12 दिन में कि काइनेटिक वॉरफेयर या एक्टिव हॉट वॉर पे पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी मोबिलाइज हो जाती है। और अब इंडियन मीडिया भी स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट की बात कर रहा है, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि उनका हदफ ये था ही नहीं, उनका हदफ पानी था। और मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि जब वो तमाम चीज़ें कर रहे थे तो उन्होंने अफ़गानिस्तान में भी जो हमारा ट्रायंगुलर वाटर सिस्टम है, और अफ़गानिस्तान हमारा अपर रेपराइन स्टेट है और अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कोई ट्रीटी नहीं है, उन्होंने कम से कम 12 प्रोजेक्ट्स की फीजिबिलिटी काबुल रिवर पे भी बनाई हुई है। तो चुनाव का रिवर जो है वो काबुल से भी बंद हो सकता है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। तो जो यहाँ पे सियासतदान बैठे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, एंड आई होप टू गॉड कि जो हम इस वक्त सूरत हाल और इस कशीदगी को हैंडल कर रहे हैं, वहाँ ये बात का इदराक है कि बेसिक मेन पिच पानी है। आप यूनाइटेड नेशंस में जाएं या किसी और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जाएं, बात पानी के हवाले से होनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी आपका नैरेटिव बाय करती है, आपके साथ खड़ी है उस वक्त तक जब तक उसको ये खदशा है कि ये सेकंड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर ऑन द फेस ऑफ अर्थ है, न्यूक्लियर एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर एस्केलेशन ऑफ काइनेटिक वॉर नहीं होना चाहिए। इंडिया ने तो 12 दिन गुजर गए, वो तो इस तरह की तो कोई चीज़ की नहीं। अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि इंडस वाटर ट्रीटी इज द रियल फ्रंट। डॉक्टर साहबा, जो कुछ वाटर एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि बगलेहार डैम जो है उस पर जब पाकिस्तान ने कुछ एतराज़ात किए तो उसकी ऊंचाई कम की गई। इसी वजह से अगर इंडिया ये दावा भी करे कि हमने बगलेहार डैम से पाकिस्तान के दरियाए चनाब का पानी बंद कर दिया है, तो ज़्यादा अरसे के लिए वो बंद है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है पानी बंद करने की। कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद उनको वो खोलना ही पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? जी आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, खोलना पड़ेगा। और इंडिया वाटर एज अ वेपन अगेंस्ट पाकिस्तान इस्तेमाल करता रहा है। जब ज़्यादा पानी आता है तो वो छोड़ देता है पानी, पाकिस्तान की तरफ फ्लडिंग होती है, और जब पानी की किल्लत होती है तो पानी रोक लेता है। लेकिन अगर ट्रीटी इन अबायंस है, जो कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक लीगल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, लेकिन क्या इस अबायंस के पर्दे में वो और स्ट्रक्चर्स वहाँ कंस्ट्रक्ट करेगा? और अफगानिस्तान में जो उसको स्ट्रैटेजिक स्पेस हासिल है, उस हवाले से काबुल रिवर पे हमारे ख़िलाफ़ कोई काम करेगा? मेरी गुजारिश ये, यहाँ बहुत मोतबर लोग बैठे हैं, हमारा जो वाटर विजन है क्या वो इस सूरत हाल को इनकॉर्पोरेट करता है? क्योंकि मेरा ख्याल है कि हदफ पानी है। अच्छा, तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, इस पर एक डिबेट नहीं होनी चाहिए कौमी असम्बली में कि इंडिया ना सिर्फ जो है दरियाए चनाब, जेलम और दरियाए सिंध का पानी जो है उसको बंद करना चाहता है, बल्कि मनमोहन सिंह साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो ख़ुद गए थे अफ़गानिस्तान में, और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पेश किए थे उस वक्त जो अफ़गान हुकूमत थी कि जी आप दरियाए काबुल पे और कुन्नड़ पे आप डैम बनाएं और हम आपको पैसे देते हैं। तो उधर से भी वो आपका पानी बंद करना चाहते हैं। देखिए मीर साहब, ये जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं ना, जैसे अभी सेनेट का इजलास ख़त्म हुआ, मुत्तफ़िका करारदाद वहाँ पे इसी तरह पेश की गई, और वहाँ पे भी आपको एक कौमी यकजहती का पैगाम जो है वो अपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ से, इत्तेहादियों की तरफ से आया, वो भी एक फ़ोरम है। आमिर डोगर साहब अभी आल पार्टीज़ की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ है और हमने उसकी तमाम जो मामूल की कार्रवाई थी वो मुअत्तल करके एक करारदाद के ज़रिए, और उसके बाद हमने इस इशू के ऊपर जो पाकिस्तान इंडिया में इस वक्त जो तनाव की कैफियत है उस पर बहस का आगाज़ किया है, और उसे ओपन कौन कर रहा है? लीडर ऑफ अपोजिशन, वो ओपन कर रहे हैं इस डिबेट को। तो ये APC की एक शक्ल है। इस वक्त असम्बली अपनी नॉर्मल कार्रवाई नहीं कर रही, वो सिर्फ इस एक इशू को टेकअप कर रही है। तो लिहाजा अगर आप एक मखसूस दिन, एक मखसूस जगह पे कुछ चंद दो लोगों को, पार्टियों को बिठा के APC कहना चाहते हैं तो ज़रूर करें, हमें उसको एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट भी बुला लेगी, खान साहब को भी आना चाहिए APC में, तो कौमी असम्बली में तो नहीं बुला लेगी। खैर वो एक अलग बात है, मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन हर फोरम के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ, अपोजिशन के साथ, पाकिस्तान में बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ, हमारी अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस के इदारे, ISPR, उसके बाद हमारी जो वज़ारत ख़ारजा है वो पूरी दुनिया में ममालिक के साथ जो है वो इन टच है, अपने वज़राए ख़ारजा के साथ, हेड ऑफ़ स्टेट्स के साथ। और पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जो जहाँ तक दे रहा है
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان کو پوری دنیا میں انڈین نیریٹو کے اوپر ایک واضح برتری حاصل ہوئی ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ بالی ووڈ کی دنیا ہے، جھوٹ بولنا، ڈرامے کرنا وہ ان کی خون اور شرست میں ہے، لہٰذا یہ ڈرامے بازی تو وہ کب سے کر رہے ہیں اور اپنا نیریٹو جو ہے وہ سیل بھی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ پوری دنیا نے پاکستان کے موقف کو مانا ہے، اور اس موقف کو کہ جناب ہمارا جو بارڈر ہے آزاد کشمیر، وہاں سے پہلگام جو ہے 280 کلومیٹر ہے، اور پہلگام تک تو راستہ بھی نہیں جاتا، لوگ گھوڑوں پہ جاتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں نا اس کی کوئی ویڈیوز وغیرہ تو گھوڑوں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ کیسے لوگ گئے، کیسے جناب حملہ ہوا، اور اس کے بعد حملہ جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد 2:30 جو آپ کہہ رہے ہیں جی حملہ ختم ہوتا ہے، تو 10 منٹ کے اندر FIR درج ہو کے پاکستان پہ الزام لگا کے جناب آپ کی تحقیقات بھی ہو جاتی ہیں، اس وقت جب کہ ڈیڈ باڈیز اور زخمی پڑے ہوئے ہیں جہاں پہ حملہ ہوتا ہے، اور آپ جناب ان کو طبی امداد دینے سے پہلے پرچہ ہو جاتا ہے پاکستان کے خلاف۔ تو یہ جو انہوں نے ایک ڈیزائن تو کر لیا، پلان تو کر لیا، لیکن اس میں اتنے واضح فالٹس رہ گئے ہیں کہ وہ بری طرح بے نقاب ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پانی کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا نے ایسا کیوں کیا؟ اس سے پہلے بھی ایسے وہ فالس فلیگ آپریشن کر چکا ہے، یہ آپریشن جو اس نے کیا اس کے پیچھے یہ پانی ایک ایشو ہے، یہ ماننے والی بات ہے، ہمیں اس کی سینسٹیویٹی کا پتہ ہے، سنتاس معاہدے کو وہ چھیڑنے کی کوشش جو اس نے فوری طور پہ کی ہے، یہ ایک ریزن تھی، لیکن ہم بالکل پرعزم ہیں اور کمیٹڈ ہیں اور تیار ہیں کہ وہ یہ کر نہیں سکے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن پراکسیز سے ہم یہاں پہ لڑ رہے ہیں، جو انڈیا کی پراکسیز بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان میں کر رہی ہیں، KP میں کر رہی ہیں، ان پراکسیز کے لیے اسپیس بہت تنگ کر دی گئی ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے کہ انڈیا نے یہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہے تاکہ ہماری افواج انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو بلوچ علیحدگی پسندوں کے جو کچھ سوشل میڈیا پہ اور ان کے جو ڈیجیٹل اخبارات ہیں، ان کی جو نیوز ویب سائٹس ہیں، ان کو بھی انڈیا نے بلاک کر دیا ہے۔ یہ ویسے عجیب بات ہوئی ہے۔ نہیں، انڈیا تو انہیں اسپانسر کرتا ہے، غلطی سے بلاک کر دیا ہوگا، کیونکہ ہمارے جتنے لوگ پاکستان کے ہیں، ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ہمارے ویلاگرز ہیں، سارے عمران خان صاحب کو سارے بلاک کر دیے ہیں۔ عمران خان کو بھی بلاک کر دیا۔ کہ عمران خان صاحب نے جو ابھی ان کی پارٹی بات کر رہی ہے، وہ ملک کی بات کر رہی ہے، خیر کی بات کر رہی ہے، یہ بات تو ہمیں ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں کہ بھائی سیاسی میدان میں کرو، اسٹیٹ سے اور اسٹیٹ کے اداروں سے نہ لڑو، لیکن وہ ہمارا آج کا سبجیکٹ نہیں ہے، میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ میں نے تو انہیں کل نہ آنے کا گلہ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ ہم اب یہ گلے شکوے کی اسٹیج سے آگے جا کے بالکل یکسوئی کے ساتھ متحد ہو کے انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ڈوگر صاحب یہ بتائیں کہ کیا اب یہ جو سلال ڈیم وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہاں پہ پانی بند کر دیا، تو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، اس پہ شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا نے 12 اپریل 1978 کو ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن کیا تھا سلال ڈیم پہ۔ انڈیا کی طرف سے اٹل بہاری واجپئی تھے اس وقت کے وزیر خارجہ، اور پاکستان کے سیکرٹری خارجہ تھے آغا شاہی، اور انہوں نے اس ڈیم کی جو اونچائی تھی وہ کم کرنے کے بعد ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن کیا۔ اب یہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے، اور اگر انڈیا سلال ڈیم سے بھی پاکستان کا پانی بند کر رہا ہے، جو کہ انڈین میڈیا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو کیا پاکستان کو شملہ ایگریمنٹ سسپینڈ نہیں کر دینا چاہیے اب؟ ہاں جی میر صاحب دیکھیں، بالکل آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سندھ طاس معاہدہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا تھا، 10 سال بیٹھک ہوئی تھی، 10 سال، اور متعدد نشستیں ہوئیں، اور اس کے بعد ایک ایگریمنٹ ہوا، اور جو دنیا کا بہترین ایگریمنٹ اس کو گنا جاتا ہے سندھ طاس معاہدہ کو، اور جب سے یہ ایگریمنٹ ہوا اس پہ عمل درآمد مور لیس 90% تو ہو رہا ہے، لیکن 10, 15, 20% اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے ہمیشہ۔ بغل ہار ڈیم بننا بھی اس کی خلاف ورزی ہے، اور 1978 میں جو سلال ڈیم پہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا تھا، یہ اسی کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اب سندھ طاس معاہدے میں کوئی نیا ڈیم آپ نہیں بنائیں گے۔ اسی طرح یہ سیٹ سلیمانکی کے پیچھے ڈسٹرکٹ فیروز پور میں ستلج اور بیاس کے اوپر بھی انہوں نے ایک پیچھے ڈیم بنایا، اور اگر یہ وہاں ڈیم کا پانی روکتے ہیں، سلال پہ روکتے ہیں، بغل ہار پہ روکتے ہیں، تو پیچھے ان کے ضلعوں کے ضلع، صوبوں کے صوبے ڈوب جائیں گے۔ یہ میرے بھائی نے ٹھیک کہا، یہ ان کی گدڑ بھپکی ہے۔ جس طرح یہ فالس فلیگ آپریشن تھا اور یہ بے نقاب ہوا پہلگام کا جو واقعہ اور یہ ان کا ڈرامہ، اس طرح یہ پانی بھی یہ نہیں روک سکتے۔ سینکڑوں ہزاروں سال کا راستے ہوتے ہیں پانی کے، جو نیچرل راستے سے پانی کی گزر گاہیں ہوتی ہیں، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ انڈیا مسلسل پیچھے کنسٹرکشن کرتا آیا، پاکستان نے ہمیشہ بات کی، ہمیشہ اعتراض کیا، لیکن انڈیا مسلسل اس کی خلاف ورزی کرتا آیا۔ میری بہن ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ ہتھیار ایک ہی ہے ان کے پاس کہ یہ واٹر بام
کے طور پر پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا، کیونکہ 2019 میں انہوں نے اسٹرائک کی اور پاکستان نے عمران خان کی حکومت میں فوراً جواب دیا. یہ ان کو پتہ ہے. آج بھی قوم کھڑی ہے اپنی ان کے ساتھ، فورسز کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیمز اور ان پہ پانی بند کرنا انڈیا کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے نیچرل فلوز کو روکنا. ہمیں ہر فورم پہ بات کرنی چاہیے، اور بائی لیٹرل اگر ایگریمنٹ آج آپ پاکستان کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں تو ہندوستان کے تو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے ایگریمنٹس ہیں. لیکن ڈاکٹر ہوا پھر انڈیا کے اوپر کون بلیو کرے گا؟ ڈاکٹر ہوا بکائی صاحب کون بات کرے گا؟ واٹر ویژن کی بات کر رہی ہیں، اور وہ واٹر ویژن جو ہے اس پر مزید ہم کیا بات کر سکتے ہیں، اس پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ آپ کے ساتھ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف واٹر بم کا استعمال شروع کر دیا ہے. یہ واٹر بم کتنا کارگر ثابت ہوگا؟ کیا صرف ایک ڈرامہ ہے یا واقعی کوئی حقیقت بھی ہے؟ ڈاکٹر ہما بکائی صاحبہ یہ بتائیے کہ انڈیا نے اگر سلال ڈیم پر پاکستان کے ساتھ ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو کیا پاکستان کو جوابی طور پہ شملہ ایگریمنٹ سسپینڈ نہیں کر دینا چاہیے؟ کر سکتا ہے پاکستان یا نہیں کر سکتا؟ دیکھیے، جب ہم نے جواب دیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ صرف شملہ ایگریمنٹ نہیں، ہم تمام بائی لیٹرل ایگریمنٹ سے باہر نکل سکتے ہیں. جی، تو یہ بات تو ہم کہہ چکے ہیں. لیکن میں دوبارہ ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف، دیکھیے انہوں نے ایک اپنا پالیسی ڈاکیومنٹ ہے ان کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈبل سکویز پالیسی، یعنی پاکستان کا پانی ویسٹ سے بھی مارو اور افغانستان سے بھی مارو. یہ ان کی واٹر اسٹریٹجی ہے. اور میں یہ بھی آپ کو گزارش کر دوں کہ میں جب اس حوالے سے بہت سارے ایکسپرٹ سے بات کرتی ہوں، اور جس وقت بگلیہار ڈیم کی صورتحال ہمارے سامنے تھی، تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں آپ کے شو پہ، جن لوگوں نے پاکستان سے واٹر کے اوپر ریپریزنٹیشن کی تھی انٹرنیشنل فورم پہ، وہ لوگ تھے جو جرنلسٹ تھے. اچھا. جن کا واٹر ایکسپرٹیز پہ کوئی تعلق نہیں تھا. اور انڈیا سے ایسے لوگ تھے جو 40 سال سے پانی پہ کام کر رہے تھے. ہمارا انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہے واٹر ویژن پر. اچھا. اور یہ پاکستان کی لائف لائن ہے. ہم نے فرسٹ راؤنڈ ان سم ویز بھارت سے بہتر کام کیا ہے. ہم نے نیریٹو کی جنگ جیتی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے آپریشنل پریپیئرڈنس دکھائی ہے سرفیس ٹو سرفیس میزائلز کو سامنے کر کے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آج کل کی جنگیں ہیں وہ اسٹریٹجک فرنٹس پہ لڑی جاتی ہیں، اور بھارت تواتر کے ساتھ اسٹریٹجکلی پانی سکویز کرنا چاہتا ہے پاکستان کا. یہ اس کا 2012 سے شروع ہوا تھا. 2016-17 میں اس نے زور پکڑا، اور اس وقت وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو استعمال کرنا چاہتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی سے باہر نکل کر. کیونکہ آپ مجھے بتائیے کہ جو غزہ میں پیلسٹائن کے ساتھ ہوا، اسرائیل نے کیا، جو ڈائنامکس ہیں یوکرین رشین وار کی، اس میں ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی وقت بہت کم ہو گئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ انڈیا اس صورتحال کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنی فیور میں پاکستان کے خلاف. اور نیو یارک ٹائمز کی جب بریفنگ ہوئی اور جب وہ لوگ باہر نکلے تو انہوں نے دو ہی باتیں کہیں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ انڈیا کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ٹینجیبل ایویڈنس نہیں ہے، اور یہ بریفنگ دہلی میں ہوئی تھی. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ انڈیا استعمال کرنا چاہتا ہے اس وقت کی انٹرنیشنل انوائرمنٹ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے. جی. ان اہداف میں مجھے پانی بہت اہم طور پہ نظر آتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک نئی صورتحال ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا نے پہلے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، پاکستان پہ جھوٹے الزامات لگائے، ان کو پذیرائی نہیں ملی، یہاں تک کہ نیو یارک ٹائمز کے نمائندوں کو جو بریفنگ دی گئی دلی میں وہ بھی اس بریفنگ سے مطمئن نہیں ہوئے. تو اب انڈیا کے کچھ پرومیننٹ جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے دہائی دینی شروع کر دی ہے، سیاپا انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا ہے. دی ویسٹ مس انڈرسٹینڈز اینڈ مس ریپرزینٹ نیچر آف پاکستانز ٹیرر پالیسی. یعنی کہ جی مغربی میڈیا جو ہے اور مغربی حکومتیں جو ہیں وہ جو پاکستان کے خلاف جو انڈیا کے دہشت گردی کے الزامات ہیں ان کو سیریس کیوں نہیں لیتے. اس صورتحال میں اب آپ کو لگتا ہے کہ جب بھارت کا نیریٹو جو ہے وہ نہ انٹرنیشنل لیول پہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اور
بھارت کے اندر بھی اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. جو سوال اٹھا رہا ہے اس پہ غداری کا مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے انڈیا میں. تو اس صورتحال میں بھارت کوئی نہ کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے ٹو سیٹسفائی دیئر ڈومیسٹک کرٹکس. میر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ بھارت کے نے جو یہ غلطی کی ہے, پہلے تو اس نے پاکستان کی نا, یہ میں ایک جملہ اور ایڈ کر دوں کہ پاکستان میں اسے بظاہر یہ لگا کہ کوئی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, اور میں اس وقت یہ پہلگام کا ڈرامہ اگر کروں گا تو پاکستان میں شاید مزید ڈویژن بڑھے اور پاکستان میں مزید کوئی توڑ پھوڑ آ جائے. لیکن اسے پتہ یہ لگا کہ پہلگام کا جو اس نے فالس فلیگ آپریشن کیا, پاکستان کی قوم کٹھی ہو گئی, اپنے اختلافات اس نے بلا دیے. اس نے کہا تمہارے خلاف ہم ایک ہیں اور ہم لڑیں گے انشاءاللہ, افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ نیریٹو آپ کو ہر جگہ کے اوپر نظر آیا. تو یہ تو انہیں جو ہے وہ مس کیلکولیشن ان کی ہوئی ہے. اب جہاں تک ٹیررزم کا تعلق ہے, دیکھیں انڈیا کی پراکسی, جیسے پہلے میں نے کہا, ثبوت آج پورے ٹی وی پہ آپ نے دیکھا, سارا دن چلتے رہے ہیں, ہم نے بریفنگ دیکھی, اس میں دیکھی, واضح طور پہ موجود ہے ثبوت کہ انڈیا سپانسر کر رہا ہے ٹیررزم کو. یہاں پہ پاکستان میں بلوچستان ہو, ایون پنجاب, ایون کے پی, کون سا صوبہ بچا ہوا ہے نہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایل او سی پہ کوئی ایڈونچر کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے اس کے خطرات موجود ہیں, چونکہ مودی نے غلطی یہ کی ہے کہ اس نے اس کو اتنی ہوا دے دی کہ اب جو ان کے لوگ ہیں وہ دو طرح کے سوال کر رہے ہیں. پہلے تو وہ یہ ان کی گورنمنٹ کے اور مودی کے خلاف بات کر رہے ہیں. مودی کی مقبولیت میں بے انتہا کمی ہوئی ہے انڈیا میں, لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں, اور ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں اور بالکل اس کے اوپر پرعزم ہے کہ جتنا ہمارے اندر اتحاد ہوگا اتنا ہم انشاءاللہ تعالی مضبوط ہیں. اور انڈیا میں جو کرٹیسزم ہو رہا ہے مودی پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا ہے, ابھی تک آپ نے کیا ہے, یہ جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اس سے وہ کوئی مس ایڈونچر کر سکتا ہے. اچھا, کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ پاکستان پیس کی بات کر رہا ہے, ہم امن پسند ملک ہیں, لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی اس طرح کی مہم جوئی کی تو اس کا جواب جو ہے وہ دندان شکن ہوگا. دندان شکن یعنی کہ دانت توڑ دینے والا. تو ڈوگر صاحب, یہ اگر انڈیا کو مس ایڈونچر کرتا ہے تو اس صورتحال میں جو ابھی تک حکومت اور اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ تو بڑا قابل تحسین ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی کی قراردادوں کے ذریعے جو بھی آپ کا ایک مشترکہ سٹانس سامنے آیا, تو اس کے بعد پھر مزید آپ کو کیا کرنا چاہیے خدا نہ خواستہ اگر انڈیا کوئی مس ایڈونچر کرتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو پوری قوم کھڑی ہے جی ساتھ اکٹھی, اور ہر اس کے مس ایڈونچر کا جواب دے گی. ماضی میں بھی جواب دیے ہیں. مودی جو ہے نا جی وہ پھنس گیا, کہ اس میں تو کوئی شک نہیں, اس کی RSS کی سوچ, ہندوتوا کی سوچ, بی جے پی اور مسلم دشمنی کی سوچ آپ کے سامنے ہے. وہ اسم کارپوریٹ ورلڈ جس نے ہندوستان کو جکڑ دیا ہے اور اس کی پوری اکانومی اس کے قبضے میں ہے, عام آدمی مودی سے بہت الرجک ہے اور اس کو گالیاں دے رہا ہے. بہت تھن مارجن میں اس نے یہ آخری اپنی حکومت بنائی. اب کئی ریاستوں میں وہاں الیکشن بھی ہو رہے ہیں, اور وہ بہار میں جو سب سے بڑی اور جو اس کا بڑا امپیکٹ ہے, تو وہ اصل میں تو میر صاحب ایک ایسا کوئی ایڈونچر. اور انڈیا میں بہت سے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی نے بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے سارا ایگزیکٹلی یہ پوری اس کی اسٹریٹجی ہے. جیسے میری بہن کہہ رہی تھی کہ اسٹریٹجکلی وہ ہم سے بہت آگے ہیں, ہم گراؤنڈ پہ ایکشن میں تو بالکل ٹھیک ہیں. اب وہ کوئی ایڈونچر کر کے اپنے آپ کو, اپنی اس پاپولیرٹی کو بہتر کرنا چاہتا ہے, اور اس کا ایڈونچر ہے مسلم دشمنی, پاکستان دشمنی. پہلے بھی ماضی میں اس نے فالس فلیگ آپریشن کیے, اس کو منہ کی کھانی پڑی, لیکن اب اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا. اس بار جو اس کی یہ شاطرانہ چال ہے وہ نہیں چلی. ہندوستان کے اندر بھی اس پر تنقید ہو رہی ہے, اور آج 10-12 دن ہو گئے پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ اس کا پورا ڈرامہ تھا. ہم دہشت گردی کہیں کی بھی ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسایوں سے تعلقات کی بہتری کی بات کی ہے. لیکن مودی کے ہوتے ہوئے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کا ہر طرح کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا, ابھی صورتحال میں ایران کے وزیر خارجہ نے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ شروع کیا ہے, وہ پاکستان آئے ہیں اور پھر وہ انڈیا بھی جائیں گے. کیا ان کی کوئی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ انڈیا اور پاکستان میں حالات کو بہتر بنانے کے مشن پر ہیں. تو اس پہ ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ سے بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جو پہلگام میں ایک حملہ ہوا, اس حملے کے بعد جو مقبوضہ جموں کشمیر کے حالات ہیں وہ پہلے سے بھی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں. وہاں پہ ظلم و ستم پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ 22 اپریل سے لے کے اب تک 5-6 جو کشمیری ہیں
ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو چکی ہے. 2800 کشمیریوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے, جس میں سے 100 سے زیادہ افراد پہ پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا گیا ہے, اور کم سے کم 36 مکانات جو ہیں وہ بلڈوز کر دیے گئے ہیں کشمیریوں کے. وہاں پہ بلڈوز کرنے کی پالیسی چل رہی ہے, جس طرح کہ فلسطین میں بلڈوز کر دی جاتے ہیں مکانات فلسطینی مسلمانوں کے. انتہا پسند ہندوؤں نے پنجاب, ہریانہ, چھتیس گڑھ, مدھیہ پردیش, کرناٹکا سمیت متعدد انڈین سٹیٹس میں کشمیری طلبہ اور تاجروں کو مار پیٹ کیا ان کے ساتھ, اور ان کو وہاں سے نکال دیا ہے. اور بھارتی ریاست آسام میں پہلگام واقعہ کو مودی حکومت کا ایک ڈرامہ قرار دینے والے بہت سے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا, جس میں کہ ایک مسلمان رکن ریاستی اسمبلی امین الاسلام بھی شامل ہے, ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کی وجہ سے پوری جو پاکستانی قوم ہے وہ بھی پریشان ہے, اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت سے کنسرنز ہیں. اور اس سلسلے میں ایران, جس نے کہ ہمیشہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہونے والا جو بھارتی ظلم و ستم ہے اس کی مذمت کی ہے, اس کے وزیر خارجہ کی طرف سے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ کی جا رہی ہے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ, آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن پہلے تک سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل بن فرحان, وہ ایکٹیو تھے, انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے اور انڈیا کے وزیر خارجہ سے بات چیت کی. اب ایران کی طرف سے یہ ایک ایفرٹ شروع ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں جی, ایران ویک میڈیٹر ہے. ایران کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارے ساتھ بھی, اور ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے انڈیا کے ساتھ بھی. لیکن انڈیا میڈیشن کی طرف جانا نہیں چاہتا. سوئٹزرلینڈ نے بھی میڈیشن آفر کی ہے نا جی, بہت لوگ میڈیشن کی بات کر رہے ہیں, وہ میڈیشن کی طرف جانا نہیں چاہتا. اور آپ نے جو ابھی ظلم کی کہانی سنائی کشمیر کی, انڈیا جو ہے وہ انسپائر ہوتا ہے اسرائیل سے, اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ خطے میں اتنا ہی اس کی قد و قامت ہے اور وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کی پشت پناہی بھی کرے گی اور نظر پوشی بھی کرے گی. اور اسی وجہ سے کشمیر میں جو اس نے کیا, اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی نے تو کچھ نہیں کیا نا. میں یہی بات بار بار کہہ رہی ہوں, انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت موبلائزڈ ہے. کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ پاکستان کی سائٹ پر ہے اور چاہتی ہے کہ ایسکلیشن نہ ہو, جب تک ان کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں کوئی ایکٹیو وار نہ ہو جائے, کوئی ایڈونچرزم نہ ہو جائے اور اس وار کا اسپائرل نہ ہو جائے, ایسکلیشن نہ آ جائے. اس کے علاوہ اگر انڈیا پانی پہ, کشمیر پہ اور مائنورٹیز کے خلاف کچھ کرتا ہے تو انڈیا کو اٹس ناٹ ایون اے ریپ آن دا ہینڈ. پوری کینیڈا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, یو ایس میں ان کے پاس پروف ہے کہ انڈیا ٹیرر سپانسرنگ اسٹیٹ ہے, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ ویسٹ میں بھی. پھر اس نے وہ پورا پروپیگنڈا مشینری پاکستان اور چائنا کے خلاف چلائی. یہ چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز نہیں کرتی ہیں. ان کو صرف ایک خوف ہے کہ کہیں ان دو ممالک کے بیچ میں جنگ نہ ہو جائے, اس کے علاوہ وہ اور کسی چیز پر موبلائز نہیں ہوں گے. اچھا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, سعودی وزیر خارجہ نے بھی کوشش کی, وہ کامیاب نہیں ہوئی. اب ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے ہیں اور جمعرات کو وہ انڈیا بھی جائیں گے. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ کا خیال ہے کہ ایران کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمیں ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے. ہم 100% تیار ہیں, رہنے کی ضرورت نہیں ہے امیر صاحب, ہم 100% تیار ہیں. اور یہ جو میڈیشن کی کوششیں ہو رہی ہیں, اگر یہ کامیاب ہوتی ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنگ مسلط کرنے نہیں جا رہے کسی ملک کے اوپر. ہم انڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو تم اس پہ پچھتاؤ گے. ہماری مکمل تیاری ہے, اور اس سے پہلے جس طرح تمہیں ایک منہ توڑ جواب دیا تھا ہم نے, اس سے زیادہ شدت کے ساتھ جواب آئے گا. کسی طرح کا بھی کوئی رسپانس انڈیا کی طرف سے جارحیت کا ہوا, اس سے ڈبل رسپانس انڈیا کو ملے گا. اور یہی وجہ ہے ہماری تیاری سے انڈیا واقف ہے, 100% واقف ہے. اسی لیے وہ کوئی بیوقوفی نہیں کر رہا, کوئی چول نہیں مار رہا. آخری بات, سعودی عرب کو بھی انڈیا نے ناراض کر دیا, اب ایران کو بھی انڈیا ناراض کرے گا, تو الٹیمیٹلی فائدہ پاکستان کو ہوگا. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیشن کی جو کوششیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں, لیکن سعودیہ اور ایران کو انڈیا ناراض کر نہیں سکتا جتنے ان کے بائی لیٹرل ٹائز ہیں. مودی جو ہے وہ پوری طرح پھنس گیا ہے, ہم اس کا ہر طرح کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ انسپائر ہے اسرائیل سے. جو اسرائیل کے اندر جو نسل کشی ہو رہی ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ میں گجرات کا کسائی ہوں اور اس پورے ریجن میں میں جو چاہوں گا, جس طرح چاہوں گا, پوری دنیا میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں میں بھی کر لوں گا, اور جیسے کشمیر میں ہوا اور میں دیکھ لوں گا. لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے.
इंडिया को सिर्फ ये पाकिस्तान से कहना पंगा चाहता उसको हूँ महंगा पड़ेगा कि मीडिया को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट गज़ा एंड यू आर नॉट इजराइल, सो बी केयरफुल। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब, आमिर डोगर साहब और हुमा बकाई साहबा। हमारे आज के गेस्ट थे, इनका कंसेंसस है इस पे कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एडवेंचर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जवाब देने के लिए भी तैयार है। और इंडिया को ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि पाकिस्तान ना फ़लस्तीन है और ना गज़ा है, और आप इज़राइल नहीं हैं, और फ़लस्तीन और गज़ा जो है उसके पास एटमी सलाहियत नहीं थी, और पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 7th न्यूक्लियर पावर है। बस इतना ही बताना था, आपको पता ही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।